Welcome to another session of Mahiyatul Amraz, Pathology in Unani Medicine. ہم نے اس سے پہلے جو سیشنز ہوئے ہیں اس میں کئی بیماریوں کے اسباب پر بات کی ہے. ان میں سے امراض سوء مزاج، سوء ترکیب کا کمپلیٹ ڈسکشن ہو چکا ہے، اور لاسٹ میں ہم نے غیر طبعی حرکات کی بھی جو اس کے وجوہات ہو سکتی ہیں اور اسباب ہو سکتے ہیں اس پر بات کر لی ہے، اسے سمجھ لیا ہے. اس کے بعد جو تیسرا مرض ہے سوء مزاج اور سوء ترکیب کے بعد امراض مفردہ میں، وہ ہے تفرق اتصال. تو تفرق اتصال کیا ہوتا ہے یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اور اس کی وضاحت احوال بدن میں، علم الاحوال میں ہو چکی ہے. اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور اس کو کیسے کیٹیگرائز کیا ہے، اور کیا اس کی پیتھوجینیسس ہے، ایٹیو پیتھوجینیسس، وہ اس میں ہم دیکھیں گے. تو تفرق اتصال کو بیسیکلی دو اہم کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہیں داخلی اسباب اور دوسرے ہیں خارجی اسباب. کون سے اسباب ہیں جو بدن کے اندر ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے کون سے کوزز ہیں جسے ہم اسباب بدنی کہہ سکتے ہیں، اسباب سابقہ اور اسباب واصلہ، وہ کیا ہیں، اور اسباب بادیہ یعنی ایکسٹرنل کوزز کیا ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے. تو داخلی اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ خلط اکال، جس سے عضو میں تعکل ہو جائے، مثلا جذام کے مادے سے تفرق پیدا ہو جائے. یہ نقطہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا، یہ ہم نے دیکھا تھا امراض وضع میں، جو ہم نے بیان کیا تھا مفارقت وضع اور خلا اور مفارقت وضع کے اسباب جو ہم نے دیکھا تھا. اس میں دیکھا تھا کہ پوزیشنل ڈسارڈرز میں کچھ اعضاء کی جگہ بدل جائے، ڈسپلیسمنٹ ہو جائے. تو اس میں ہم نے یہی مثال پہلے بھی دیکھی تھی، لیکن وہاں پر چونکہ پوزیشن کے چینج ہونے یا ڈسپلیسمنٹ کے اعتبار سے تھی، اور یہاں تفرق کے اعتبار سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں. تفرق جو ہے جانتے ہیں آپ کہ کنٹینیوٹی کا لاس ہونا، اتصال یعنی ملی ہوئی چیز کے اندر فرق آ جائے اور وہ اب ملی ہوئی نہ رہے، تو اس کو ہم تفرق کہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جذام کے مادے، جذام یعنی لیپرسی کے مادے سے جو ڈسکنٹینیوٹی پیدا ہو رہی ہے، یہ تفرق چونکہ پیدا ہو رہا ہے یہاں پر، اور خلط اکال اس کا سبب ہے. خلط اکال وہ خلط ہے جس سے تعکل ہو، اور تعکل ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ایسی خلط جو اعضاء کو کھا جائے، جس سے اعضاء خراب ہوتے چلے جائیں، اور گویا کہ وہ خلط نے اسے کھا لیا ہو. اور خلط اکال کھا جانے والی خلط کو کہتے ہیں. تو جس سے ایروجن پیدا ہو عضو میں، اسے ہم خلط اکال کہتے ہیں، تعکل کہتے ہیں. دوسرا جو سبب ہے وہ ہے خلط محرک سے، مثلا معدہ یا آنتوں میں سہج پیدا ہو جائے. ایسی خلط جو جلا دینے والی ہو، جلانے کی خاصیت رکھتی ہو، جو آنتوں کو جا کر کے اعضاء کے اندر ایک طرح سے اعضاء کے اندر تفرق پیدا کر دے. ایسا تفرق جو بہت گہرا تو نہ ہو لیکن پھیلا ہوا ضرور ہو. آپ دیکھ رہے ہیں سہج ہم نے پڑھا ہے کہ یہ جلد میں پیدا ہو جاتا ہے، اور ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ سہج جو ہوتا ہے وہ امعاء کے اندر میوکس میمبرینس میں ہی پیدا ہوتا ہے. تو یہ مثال ایک انڈوسکوپک امیج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سہج نظر آ رہا ہے، تو یہ سہج دراصل یہ ایک طرح کا تفرق اتصال ہے. میوکس میمبرین کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ لاس ہو جاتی ہے، اور جلا دینے والی خلط سے کچھ خلطیں ایسی ہوتی ہیں جس کے اندر برننگ سینسیشن پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، تو وہ ایک طرح سے برن کر دیتی ہیں اتنے حصے کو، تو اس لیے ان کو خلط محرک کہتے ہیں، اور یہ ایک سبب ہو سکتا ہے. تیسرا جو سبب بیان کیا گیا ہے وہ خلط اکال، خلط محرک کے بعد خلط مرتب و مرخی. خلط مرخی اور مرتب کیا ہوتا ہے اور اس سے کیا تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بیان کیا گیا کہ اس سے کسی جوڑ کے رباطات ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور انخلا واقع ہو جاتا ہے.
انخلا آپ جانتے ہیں کہ ڈسلوکیشن کو کہتے ہیں، جوڑ کے رباطات، ان جو اس کے لیگمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے لوز ہو جائیں، خلط جو اس حصے میں آ گئی ہے اس کی خاصیت ہے کہ وہ رطوبت پیدا کرنے والی ہے اور ارخا پیدا کرنے والی ہے۔ ہم نے سوئی ترکیب کے امراض وضع کے ذیل میں بھی دیکھا تھا کہ یہ وہ خلط جو مرتب اور مرخی قسم کی صلاحیت رکھتی ہے، صفت رکھتی ہے اپنے اندر، تو وہ اعضاء کے ریشوں کو ڈھیلا کر دیتی ہے اور اس سے اعضاء میں زوال پیدا ہوتا ہے۔ قیلہ کو اس کی مثال دیکھی تھی۔ یہاں پر جو مثال ہے وہ جوڑ کے رباطات ڈھیلے ہو جائیں اور اتنا ڈھیلا ہو جائے کہ انخلا پیدا ہو جائے۔ انخلا بھی ایک قسم کا تفرق اتصال بھی ہے اور سوء ترکیب بھی ہے۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ تفرق اس میں پیدا ہوتا ہے، اس کو یہاں رکھا گیا ہے۔ اور اس کی مثال بہت اچھی ہے، جوائنٹ ہائپر موبیلٹی سنڈروم۔ کچھ لوگوں میں یہ ڈس آرڈرس ہوتا ہے، یہ ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ جوائنٹ جو ہے وہ ہائپر موبائل ہوتے ہیں، اور دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کس طرح سے جو مومنٹ بالکل ایب نارملی پیچھے کی طرف ہو رہی ہے، اتنی زیادہ مومنٹ ہو رہی ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ ہو رہی ہے، یہ موبائل کے ہائپر موبائل جوائنٹ کے ہائپر موبائل ہونے کی وجہ سے۔ تو سارے جوائنٹس ہی ایسے ہائپر موبائل ہوتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ ایب نارمل مومنٹس بھی اس میں ہو جاتی ہیں، جو مومنٹس نارملی پاسیبل نہیں ہیں وہ بھی اس میں پاسیبل ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جوڑ کے رباطات ڈھیلے ہیں اور خلط بہت ہی مرتب ہے، مرخی ہے، اس کی وجہ سے لیگمنٹس رباطات ڈھیلے ہیں، اور ایسے لوگوں میں انخلا واقع ہو جاتا ہے۔ انخلا بہت کامنلی ہوتا ہے، تو ریکرنٹ انخلا ہونے کی وجہ سے ریکرنٹ ڈسلوکیشن ہو سکتا ہے، اس وجہ سے یہ اس کے سبب میں ہے۔ پھر ایک سبب ہے خلط یابس۔ خلط یابس آپ جانتے ہیں یبوست پیدا کرنے والی، خشکی پیدا کرنے والی خلط۔ خلط یابس وہ جو سادے بھی ہو، سادے کا مطلب ہوتا ہے صدع کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، ہے نا، اور سادے کا مطلب ہوتا ہے پھاڑ دینے والی۔ وہ خلط جو پھاڑ دینے والی ہو اس کو خلط یابس، مطلب اپنی یبوست سے اتنا اس کے اندر یبوست ہو، اتنی زیادہ یبوست کے ساتھ پھاڑنے کی صفت بھی ہو، تو وہ اس کو جلد کو پھاڑ دے۔ مثال کے طور پر جلد کا پھٹنا جو ہم نے مثال دیکھی تھی اسباب خشونت میں بھی، تو اسباب خشونت میں تو صرف خشونت پیدا ہو رہی تھی، لیکن وہ جب کوز اتنا زیادہ ہو کہ خشونت سے آگے بڑھ کر کے اور تفرق پیدا ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں اس کو اس میں تفرق-اتصال میں شامل کرتے ہیں، اور اس میں جلد پھٹ جاتی ہے اور کریکس اسکن میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کسی یابس خلط سے پیدا ہو سکتی ہے اور موسم کے اعتبار سے بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن خلط یابس اس کے اندر بڑی ضروری ہے اور اس کا رول ہوتا ہے۔ تو خلط یابس بھی یبوست کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہے بدن میں، تو اس سے جلد کا پھٹنا، جلد کے اندر جو پھٹن پیدا ہو رہی ہے اس کو اس میں شامل کرتے ہیں۔ We have discussed earlier the asbab of سوء مزاج، asbab of سوء ترکیب among all the subcategories, and asbab of Tafarruq-i-Ittisal will be discussed from this session. So all the amraz mufrada are now covered, will be covered. So asbab Tafarruq-i-Ittisal, Tafarruq-i-Ittisal, you know, any loss of continuity already discussed. So Tafarruq means loss and Ittisal means continuity. So continuity is lost in conditions like Tafarruq-i-Ittisal. The very common example is fracture of bone or cracks in the skin. So the asbab and causes of these disorders are categorized into two, broadly internal asbab and external asbab. What are the internal asbab? All the asbab which are asbab sabiqa and asbab wasila are categorized as internal asbab, and the asbab which are kharji, which are asbab badiya, are external asbab. Internal causes are mentioned here. We'll see one by one. Khilt akal, causing ta'akul in the organ, for example tafarruq due to madda of jazam.
So Khilṭe-Akkal, what is Khilṭe-Akkal? We have seen the concept of Ta'akkul or erosion. It is uh, the correlated term is erosion. So erosion caused due to Khilṭe-Akkal. Akkal means the erosion causing health or erosion causing humor, which is in the organ. So that may cause tafarruq. The example is tafarruq due to madda of jazam, the leprosy, the cases of leprosy. In the case of leprosy, the infection may affect the ligaments and these bones, and it may cause fractures. So like it causes dissolution of many organs and loss of many things like the cartilage, nasal cartilage, etc. So it may affect the fingertips also. So similarly, it affects the foot, and the condition is called as Charcot's foot, where fracture happens without any external injury. The cause is leprosy. So leprosy is an internal cause, and internally Khilṭe-Akkal is causing erosion, so leading to Tafarruq-i-Ittisal. Another cause is Khilṭe-Muharriq, another cause of internal cause of Tafarruq-i-Ittisal. So causing Sahaj in the Mi'da and Am'a. We have seen earlier Sahaj is a type of Tafarruq-i-Ittisal in skin and mucous membrane, and we have seen Sahaj occurs in Am'a, internal mucous membranes of GIT. So it is because of some certain types of humors. One of these types is Khilṭe-Muharriq. So Khilṭe-Muharriq, which is having a burning sense, which causes burning sensation, which burns a certain amount of mucous membrane, causing Tafarruq-i-Ittisal, causing loss of continuity, is called as Khilṭe-Muharriq, and it causes Sahaj, type of Tafarruq-i-Ittisal in the mucous membrane of stomach and intestine. Another cause is Khilṭe-Murattib and Murakhi. Murattib means wet, wetness causing thing, and Murakhi means the agent which can loosen the particular part. So these khilt are we have seen in cases of qila, the causes of asbab-e-wad. The Murattib and Murakhi khilt is causing is loosening the organ. Similarly, here any Murattib and Murakhi khilt which causes loosening in the ligaments of any joint, it induces it causes the ligaments and joints. It causes ligaments very smooth and loose. So these joints become loose, these ligaments become loose, leading to inkhila or dislocation. So because of these Khilṭe Murattib and Murakhi, dislocation is common. The example is joint hypermobility syndrome. It is a disorder seen in certain individuals. It is in hypermobility syndrome, the joints joints are hypermobile. The movements which is not possible in other than such patients normally is possible in this case, in such cases. So you can see the posture, how much the movement patient can do. So such type of hypermobility is the reason for recurrent dislocations, and the cause of this recurrent location is the Khilṭe Murattib and Murakhi. Next one is Khilṭe Yabis Sadi'. Khilṭe Yabis means any khilt which is causing dryness, and such type of khilt is responsible for cracks in the skin.
It is called Sade because of its tearing effect. Sade means the thing which can tear up any particular structure. So if hilt is yabis and the yabusat is so much increased that it can tear up the part where it is located, so it may cause cracks in the skin. For example, you can see the figure here. The cracks in the skin is visible, but it is not much visible. It is usually found in the very cold, severe cold seasons, winter seasons, and sometimes in summer seasons. Cracks are commonly seen, commonly observed. But the internal cause is health yabis, which may be because of the external environment. The nature of health may be changed, and that is causing tearing or cracks in the skin. इसके बाद कुछ कॉजेस ऐसे हैं, कुछ असबाब ऐसे हैं जिनको हम दाखिली असबाब में शुमार किए करते हैं. हमने अब तक जो कॉजेस देखें दाखिली ही देखें, तो कुछ और मज़ीद दाखिली असबाब हैं जो हम यहाँ पर उसको शुमार करेंगे. कौन कौन से और दाखिली असबाब हैं जो तफर्रुक़-इत्तिसाल पैदा करते हैं, चाहे वो असबाब साबिक़ा हों या वासिला हों. तो उसमें एक सबब है इम्तिलाए रीही मुमद्दिद. जहाँ हमने अखलात की बात की कि खिलत याबिस सादे है, खिलत मुरख़ी मुरत्तिब है, खिलत मुहर्रिक़ है, और इसी तरह एक और खिलत की हमने बात की कि जिसकी वजह से तफर्रुक़-इत्तिसाल हो जाता है, खिलत अक्काल. तो इसी तरह यहाँ पर कुछ असबाब और भी हैं कि इम्तिला, ऐसा इम्तिला जो रीही, इम्तिलाए रीही हो, है ना. रीह कहते हैं गैसेस को. तो एयर लाइक और गैसियस सब्सटेंस अगर कहीं पर जमा हो जाए ज़्यादा और ऐसे हों कि वो मुमद्दिद हों, वो तनाव पैदा करने वाले हों, और तनाव भी ऐसा कि जो इतना ज़्यादा हो कि तफर्रुक़ पैदा करने की सलाहियत रखता हो. और ये उस वक्त होता है जब रीह किसी उज़्व में कसीर मिक़दार में जमा हो जाए. इम्तिला कहते हैं कसीर मिक़दार में जमा हो जाना. तो ज़्यादा क्वांटिटी में अगर रीह जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं भी जमा हो जाए तो ज़ाहिर है कि उसको वॉल्यूम कम पड़ेगा और वो हिस्सा जो है टियर हो सकता है, उसके अंदर तफर्रुक़ वाक़ हो सकता है. तो ऐसा तनाव जो तफर्रुक़ का सबब बन जाए, ऐसा इम्तिला हो, रीह का इम्तिला हो, और इम्तिला के साथ साथ उसकी ख़ासियत है कि वो मुमद्दिद हो, है ना, वो तनाव पैदा करने वाली हो. तो ऐसी सूरत में तफर्रुक़ वाक़ हो जाता है. उसकी मिसाल है रीह शौका. पहले भी हमने मिसाल ये बयान की थी, तफर्रुक़-इत्तिसाल के असबाब में बयान किया था हमने कि एक मिसाल एक ऐसा तफर्रुक़ होता है जो कि जिसमें जो तफर्रुक़ होता है एक्सटर्नल कॉजेज़ से नहीं होता, बल्कि ऐसी चीज़ों से और ऐसी रीह से होता है जो जिसका इम्तिला हो जाता है ऑर्गन में, और वहाँ वो तफर्रुक़ पैदा करने का ज़रिया बन जाती है. तो एक मिसाल रीह शौका है, और दूसरी एक मिसाल है रप्चर ऑफ अल्वियोलाई इन द एम्फिसेमा. ये मिसाल हमने कोरिलेट करने की कोशिश की है कि आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो अल्वियोलाई होते हैं, अल्वियोलाई क्या हैं, ये जो हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं, उसमें जहाँ पर गैस एक्सचेंज होता है हवा का और ब्लड का, जहाँ पर एक कांटेक्ट बनता है, गैस एक्सचेंज होता है, वो एयर सैक्स होते हैं. यहाँ पर जो है वो सांस लेने के बाद, इंस्पिरेशन के बाद ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है ब्लड से. तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल हिस्सा ये आप नज़र आ रहा है. लेकिन जब ये यहाँ पर किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए नालियों में जहाँ से आ रही है गैसेस, वहाँ कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और ऑब्स्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो कि हवा जो अंदर आए वो इंट्रैप हो जाए, बाहर की तरफ निकल ना पाए, ऐसी सूरत में जो गैसेस हैं वो जमा होने लगती हैं, उनका इम्तिला होने लगता है. और इम्तिला इतना ज़्यादा होता है कि वो तमद्दुद और
تمدید واقع ہو جاتی ہے، تناؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرس ہیں، دیکھ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے اسٹرکچرس ہیں، لیکن یہ پھیلنے لگتے ہیں اور آپس میں چھوٹے چھوٹے سیکس جو ہیں مل کر کے بڑے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اسی کا دوسرا پارٹ ہے، یہاں پر امفیسیما ہو گیا ہے نا۔ امفیسیما میں ہوتا یہی ہے کہ چھوٹے چھوٹے الویلائی وہ رپچر ہو کے بڑے سیک میں کنورٹ ہونے لگتے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے یہ والا جو کیس ہے، یہ پورا ہی اسٹرکچر جو یہاں پر چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھا، وہ کیسا بڑے حصے میں ڈیوائیڈ ہو گیا ہے، اور کتنا زیادہ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فرق آ گیا ہے۔ تو اس فرق کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ریح کا امتلاء ہے، اور اس امتلاء کی وجہ سے وہاں پر الویلائی رپچر ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو رپچر ہو رہے ہیں یہ تفرق کہلائے گا، اور اسی طور امفیسیما میں کہا جا سکتا ہے کہ الویلائی کا تفرق واقع ہوتا ہے۔ تو ایک تو ہے امتلائی ریحی ممدد کہ وہ ایک جگہ جمع ہو کر اور اس کو پھیلا رہی ہے، جگہ آرگن کو پھیلا رہی ہے اور پھاڑ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے امتلائی ریحی نافذ، یعنی ریح ایک جگہ جمع نہیں ہو رہی ہے، نافذ کا مطلب ہوتا ہے ایک نافذ ہوتا ہے جو کہ واٹ سے لکھا جاتا ہے، تو یہ نافذ کا مطلب ہوتا ہے، ہم نے پہلے پڑھا لرزہ کے لیے معنی میں آتا ہے نا، تو یہ ایک طرح کی ٹائپ آف ایب نارمل مومنٹ، لیکن جو نافذ ہے تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے نفوذ کر جانا، ہے نا، نفوذ کر جانا یعنی پیوست ہو جانا، سرایت کر جانا۔ تو ریح جو ہے ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے اعضاء کی ساختوں میں پیوست ہو جاتی ہے، پھیل جاتی ہے، اور ایسا ورم پیدا کرتی ہے جسے تحبج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے تحبج پڑھا ہے، اورام باردہ میں ایک ٹائپ ہے اورام ریحی، اورام ریحی کا اس کی ایک قسم ہے تحبج اور دوسری قسم ہے نفخہ۔ تو نفخہ ایک جگہ جمع ہو کر کے ہوتا ہے، اور تحبج جو ہے اس میں ورم ریحی ہوتا ہے۔ تحبج جو ہے وہ اعضاء کی رخنوں خلاؤں میں، ساختوں میں یہ ریح پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو جانتے ہیں کہ ورم میں تفرق اتصال لازمی ہے، تو اس اعتبار سے یہاں پر جو تفرق اتصال ہوتا ہے وہ امتلائی ریحی نافذ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تحبج ایک قسم ہو گئی، اور نفخہ کی یہ مثال ہو سکتی ہے۔ امفیسیما کو نفخہ ریا کہتے بھی ہیں کہ ریا میں نفخہ واقع ہو جاتا ہے، اور نفخہ ہی دراصل تفرق کا سبب وہاں بن رہی ہے، اور تحبج تفرق کا سبب یہاں بن رہا ہے۔ تو دونوں ایک قسم کے اورام ہیں، دونوں ہی ایک طرح سے تفرق کو شامل کیے ہوئے ہیں، تفرق اس میں موجود ہوتا ہے۔ تیسری جو قسم ہے، جس طرح ہم نے ریحی ممدد دیکھا ہے، اسی طرح امتلائی خلطی ممدد ہوتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ وہاں پر کوئی ریح جو ہے جمع ہو کر کے اور پھیلائے، امتلاء کرے، خلط کا امتلاء ہو جاتا ہے اور وہ پھیلاتا ہے۔ خلط جو ہے اس حصے کو تناؤ کی وجہ سے اور اپنی حرکت کی وجہ سے وہاں پر تفرق کا سبب بن جاتا ہے۔ تو خلط کی وجہ سے جو امتلاء ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے تفرق ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہاں پر امتلاء خلطی ممدد۔ اور اس سے تفرق ہونے کی مثال ہے رعاف، جب بدن میں بہت زیادہ خون ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ہیمریج بھی ہو سکتا ہے، جیسے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بلیڈنگ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح رعاف بھی خاص طور سے گرمیوں کے موسم میں جب خون کی مقدار بڑھتی ہے، موسم کے اعتبار سے حرارت سے جب خون پھیلتا ہے اور مقدار بڑھتی ہے، تو رعاف یعنی نکسیر پھوٹنا، ایپسٹیکس جسے کہتے ہیں، وہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ امتلاء خلط کا امتلاء ہے اور وہ پھیلا رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے وہ کمزوری یا جہاں پر اسے ملتا ہے وہاں سے اس کی بلیڈنگ خون کی ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد سبب ہے، جس طرح ہم نے امتلائی ریحی نافذ دیکھا، اسی طرح امتلائی خلطی نافذ بھی ہوتا ہے۔ بجائے ریح کے خلط جو ہے ایک جگہ جمع ہونے کی بجائے وہ پھیل جاتی ہے، پیوست ہو جاتی ہے سارے اعضاء میں اور ساختوں میں، اور ساختوں کے اندر ظاہر ہے کہ جب وہ جائے گی تو اپنی جگہ بنا لے گی، اور اعضاء کے اندر جو ساختیں تھیں، جو اسٹرکچر تھا، اس میں جو اتصال تھا وہ باقی نہیں رہے گا اور تفرق پیدا ہو جائے گا۔ جو اس کی بہت کلاسیکل اگزامپل ہے، جو اورام ہوتے ہیں سارے ہی، تو اگر خلط سے ہو رہے ہیں تو وہ امتلائی خلطی نافذ اس کے تفرق کا سبب بنتا ہے۔ شدت حرکت یہ بھی ایک سبب ہو سکتا ہے کہ امتلاء کی حالت میں اگر کوئی شخص ہے
جس کے بدن میں زائد فضلات ہیں اور وہ کوئی زیادہ حرکت کرتا ہے، شدید حرکت کوئی کرتا ہے، تو اس وقت میں کہیں نہ کہیں تفرق واقع ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی مثال یہ ہے کہ اورام کا پھوٹنا، کہیں پر ورم ہے، اس نے شدید حرکت کی، ورم پھوٹ گیا ایک دم سے، ہے نا، اور ورم کا جو حصہ تھا وہ پھوٹ گیا، اس کے اندر انفجار واقع ہونا کا مطلب پھوٹ جانا، یہ ورم پھوٹ جائے۔ دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ چلانے چیخنے کے عادی ہوتے ہیں، یا کچھ بہت زور سے کچھ چیزیں پڑھا کرتے ہیں، آواز ان کی زیادہ انہیں نکالنی پڑتی ہے، تو ایسے لوگوں میں کبھی کبھی گلے کی رگ پھٹ جایا کرتی ہے، تو اس کی وجہ ہوتی ہے کہ جو استعمال ہے زور سے کہنے کی وجہ سے، تو اس کا اثر پڑتا ہے، شدت حرکت ایک طرح کی ہے، وہ حرکت شدید حرکت ہے، اس سے گلوں کی رگوں میں تفرق واقع ہو جاتا ہے۔ اور شدید کھانسی سے فتق کا ہو جانا، یہ بھی ایک بہت کامن اگزامپل ہے کہ جن لوگوں کو کھانسی شدید آتی ہے، بار بار آتی ہے، لمبے عرصے تک رہتی ہے، ایسے لوگوں میں کھانسی کی وجہ سے، کھانسی کی وجہ سے جو اعضاء حرکت کرتے ہیں، تو بار بار پریشر بنتا ہے، اور جو ویک پارٹ ہوتا ہے، چاہے وہ انگوینل ہرنیا ہو یا امبلائکل ہرنیا ہو، جہاں سے مسل ویک ہوتے ہیں اور جہاں ویک حصہ پایا جاتا ہے، وہ حصے میں گیپ ہو جاتا ہے، اور جو اندرونی پیریٹونیل اسٹرکچر ہیں وہ باہر نکل آتے ہیں اور ہرنیا ہو جاتا ہے۔ تو فتق کا واقع ہونا شدید کھانسی سے، یہ ایک شدت حرکت کی وجہ سے تفرق واقع ہونے کا سبب ہے۔ تو تفرق ہوتا ہے اس لیے فتق ہوتا ہے، جو حصہ کمزور ہوتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے، اور وہاں سے پھر انٹرنل اسٹرکچرز باہر نکل آتے ہیں۔ یہ کچھ اسباب ہیں، داخلی اسباب، ہم نے پہلے بھی داخلی اسباب پڑھے، اور یہ دوسرے کچھ داخلی اسباب ہیں۔ So we have seen certain internal asbab, internal causes of Tafarruq-i-Ittisal, like khilte muharriq, khilte akal, and similarly khilte yabis sadi'. So these causes are internally responsible for Tafarruq-i-Ittisal, different types of Tafarruq-i-Ittisal. Even khilte murakhi and murattib is also a cause. Now you will see some other causes, internal causes, which are responsible for Tafarruq. First example is first cause is imtilai rihi mumaddid. So this is another cause. Imtilai rihi mumaddid means imtila, you know, anything in excess quantity. Rih means the gases. So mumaddid means distension causing. So if excess accumulation of gases occurs in any structure causing tension, and that leads to the loss of continuity, that leads to bursting, that leads to rupture, then this will be called as a kind of causative factor for Tafarruq-i-Ittisal. So and the example is Rihu Shoka. Rihu Shoka is a kind of Tafarruq-i-Ittisal which is responsible for tafarruq in the bones. We have seen earlier the types of Tafarruq-i-Ittisal, in which kasr is one, sada is one. Similarly, we have seen Rihu Shoka. So Rihu Shoka is the Tafarruq-i-Ittisal which is caused by internal material. So what is the internal material? Internal material is Rih, which is due to its imtila and due to its mumaddid, means tensing nature, it causes rupture, or it causes fractures. So Rihu Shoka is one example. Another example is rupture of alveoli in the emphysema. So in rupture of alveoli in the emphysema, you can see the alveoli which are responsible for gaseous exchange. So air comes in from this to these structures. So when air comes here, the gaseous exchange takes place here in the alveoli, which is connected with the small blood vessels. But when air is entrapped inside and it could not be completely exhaled and could not be expirated outside, so entrapping of air
continuously leads to imtila of rih, and it will lead to rupture of small alveoli which are here. They are ruptured to form, for example, these are small alveoli. So these small alveoli are ruptured and they form a greater air sac. So this greater air sac formation is because of rupture, because of imtila of rih. So this is, you can see it, the alveoli are ruptured, and you can see here also the alveoli are ruptured. So rupture of alveoli leads to tafarruq of alveoli, and this condition is called as nafkha, where it is a type of varame rihi, where accumulated at one place, and that leads to swelling. So it is a kind of nafkha also, and it is a kind of tafarruq-i-ittisal. Tafarruq-i-ittisal is inherently present in auram, so it is a kind of auram. Another cause is imtilai rihi, but it is nafiz. It is not accumulated at one place, but it is penetrated in the structures, and instead of accumulation at one place. So the example is the habbuj we have seen earlier. It is a kind of varami rihi. So it is penetrated and scattered in the structures of that organ, leading to tafarruq in their adjoining structures and causing the varami rihi. Another cause is similar to imtilai rihi mumaddid, imtilai khilti mumaddid, where instead of khilt is there, so humor is there. So similarly, khilt is accumulated at one place, leading to imtila, and then increased accumulation of khilt causes rupture. So the classical example is ruaf epistaxis, which occurs in usually summer seasons, where the body is having excess amount of blood, and even in the hot seasons, it also increases this rise in temperature. So it finds any weaker place, and where it is found, it can rupture, leading to bleeding. So epistaxis is commonly occurring in cases of imtila and in damvul and harul mizaj persons, hot mizaj persons. And similar to imtilai rihi nafiz, here the cause is imtilai khilti nafiz. So khilti nafiz means instead of accumulation at one place, khilt is scattered throughout the structures which is affected. So swelling occurs, and the khilt is accumulated in between the structures. So the classical example is auram. And one important example is violent movement, where especially in the condition of imtila, where the person is having excess amount of fluid, excess amount of akhlat in his body. So at that condition, vigorous movement or violent movement, any kind of violent movement may lead to rupture anywhere in the body, such as infijar of auram. If movement involves the organs which is affected with the auram, with the swellings, so it may lead to auram, infijar of auram. And similarly, the tafarruq of neck veins due to shouting loudly, and the persons who used to shout loudly because of certain their occupational reasons. So in such cases, neck veins may rupture sometimes because of excess vigorous movement of their vocal cords and their neck structures. Similarly, in patients with severe coughing, patients with having long standing complaint of coughing, and coughing causes a lot of moments of internal structures. So in that cases, if any organ, any abdominal wall is weak anywhere, like in umbilical area or inguinal area, so fatq or hernia may happen. So it is because of continuous movements of the structures. Coughing is the cause, and it may lead to tafarruq of abdominal wall, leading to fatq or hernia. So these are the list of internal asbab, internal causes
and the pathogenesis behind it, the etiopathogenesis we have seen, and in next session we will see the external factors of Tafarruq-i-Ittisal.